اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچم داران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، بنیان گزار کاخ شرافت و حریت، آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر۔ درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر۔ درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا۔ ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس و شموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں۔ اس مقدس دن کے موقع پر آپ سب کے لیے نائب الزیارہ ہیں، دعا گو ہیں مولا کی بارگاہ میں۔ آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب میثم زیدی صاحب قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں۔ قبلہ مشہد میں موجود ہے، امام رضا کی بارگاہ میں ہیں، آپ سے التماس تو ہے ہی کہ ہمارے تمام ناظرین کو جب مولا کی بارگاہ میں آئیں تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی ثنا مولا کی اگر اس خوشی کے موقع پر پیش فرمائیں۔ بالکل حتما۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام کو بڑی شوق سے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولا کی بارگاہ میں آپ نے پھر سے ایک مرتبہ دوبارہ مجھے موقع دیا، اور میں امام رضا علیہ السلام کی فضیلت، اور چونکہ مشہد میں ہیں، امام رضا کے حرم میں ہیں اور عید کا دن بھی ہے، تو میں مولا کی شان میں مشہد کی فضیلت میں کچھ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ملتا خستہ دلوں کو قرار مشہد میں، ہے ملتا خستہ دلوں کو قرار مشہد میں، یہ ہم نے دیکھا ہے خود بار بار مشہد میں، یہ ہم نے دیکھا ہے خود بار بار مشہد میں، تو زمانے بھر سے جدا ہے فضا خراساں کی، زمانے بھر سے جدا ہے فضا خراساں کی، حسین لگتے ہیں لیل و نہار مشہد میں، حسین لگتے ہیں، تو تجھے بھی شاہ خراسان حر بنا دیں گے، تجھے بھی شاہ خراسان حر بنا دیں گے، تو ایک شب کبھی آ کر گزار مشہد میں، تو ایک شب کبھی، تو میں مضطرب تھا پریشان تھا پر کہا دل نے، میں مضطرب تھا پریشان تھا پر کہا دل نے، امیر توس رضا کو پکار مشہد میں، امیر توس
اور یہ شعر بطور خادر شمس بھائی کہ جسے ہے آرزو دیکھے زمین پہ خلد بری، جسے ہے آرزو دیکھے زمین پہ خلد بری، وہ دیکھے مولا رضا کا دیار مشہد میں، وہ دیکھے مولا رضا کا دیار مشہد میں، تو فلک کو چھوڑ زمین پر میں چل دکھاؤں تجھے، فلک کو چھوڑ زمین پر میں چل دکھاؤں تجھے، ہے ایسے شمس و قمر بے شمار مشہد میں، تو یہ کہہ کہ عاشقوں نے ہجرت کری ہے آنکھوں سے، یہ کہہ کہ عاشقوں نے ہجرت کری ہے آنکھوں سے، کہ ہم بنائیں گے اپنا دیار مشہد میں، کہ ہم بنائیں گے، شعر بھی دیکھیں تو خاص کے میری حیات کے اب تم ہی فیصلے کرنا، میری حیات کے اب تم ہی فیصلے کرنا، یہ دل نے رو کے کہا بار بار مشہد میں، یہ دل نے رو کے تو سوائے آپ کے گر ہو کوئی تو بتلائیں، سوائے آپ کے گر ہو کوئی تو بتلائیں، جو ہم غریبوں کا ہو غم گسار مشہد میں، تو مسرتوں کی وہ سوغات لے کے لوٹا ہے، مسرتوں کی وہ سوغات لے کے لوٹا ہے، جو آیا چل کے کوئی اشبار مشہد میں، تو فریب کھا کے زمانے سے میں شکستہ تھا، فریب کھا کے زمانے سے میں شکستہ تھا، ملا ہے آکے منور قرار مشہد میں، ہے ملتا خستہ دلوں کو قرار مشہد میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہترین کلام، مولا سلامت رکھے اور اسی طریقے سے مدح اہل بیت کرتے رہیں، اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں، دعا گو ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے، نائب الزیارہ ہیں، اور آپ سے بھی یہی التماس ہے جب جب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آغاز۔ ہم ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ ایک بار پھر آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں ہم سب کے چاہنے والے پسندیدہ، جنہیں ہم بے تحاشا چاہتے ہیں اور بڑے شوق سے سنتے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید عرفان درز نقوی صاحب۔ قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں، اور دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی۔ قبلہ عید
الاضحیٰ سے ایک دن پہلے عرفہ کا دن گزرتا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین جو پاکستان اور ہندوستان کے مومنین ہیں اردو زبان، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عرفہ سے واقف نہیں ہیں، میں چاہ رہا تھا اس کی اہمیت، تاکہ آئندہ سالوں میں عرفہ کے دن کو وہ اہمیت دیں. تو چند مقدماتی جملے تاکہ ہم موضوع کی طرف آئیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یوم عرفہ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا دن ہے. یہ وہی دن ہے جس دن امام حسین نے عرفہ کے میدان میں دعا کی اور کہا الحمدللہ الذی لیس لقضاء ضعف. امام کی جملے، امام کا یہ انداز بیاں کچھ بتا رہا ہے کہ حمد و ثنا اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس کے ارادے کو موت نہیں ہے. یہ ارادے کون ہیں خدا کے کہ جنہیں موت نہیں ہے، چاہے وہ جس حال میں ہوں، جس احوال میں ہوں، جس ماحول میں ہوں، جو سازشیں ان کے گرد ہوں، یہ ارادہ خدا بندی ہے. یہ اپنے حج کو اگر عمرے میں تبدیل کرتے ہیں تو کسی خطر کی بنا پر نہیں، کسی خوف کی بنا پر نہیں، یہ ارادہ خدا بندی ہیں. نہ یہ خوف کا شکار ہوتے ہیں، نہ یہ کسی خطرے سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس کے حکم کی تعمیل میں ہر وہ عمل انجام دیتے ہیں جو بارگاہ خدا بندی کی خوشنودی کا باعث بنے، چاہے وہ پھر گردن پر چھری چلے یا کربلا کا میدان سجے. امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے کہ جنہوں نے دعائے عرفہ، اتنی عظیم دعا تمام مومنوں کو ہدیہ کی، ہمیں ہدیہ کی. آخر اس دعا میں کیا مفاہیم ہیں، کیا پیغامات پوشیدہ ہیں، اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے، ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے قبلہ کے ساتھ. قبلہ آغاز پروگرام میں ہم چاہیں گے دعائے عرفہ کے حوالے سے کہ اسے اتنی اہمیت حاصل کیوں ہے اور اس میں کیا مفاہیم ہے، تھوڑی سی اس کی اہمیت کے حوالے سے اگر گفتگو فرمائیں. جی آقا جان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ، اما بعد. اولاً تو میں تمام ناظرین کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں، اور یوم عرفہ کے حساب سے، دعائے عرفہ کے حساب سے بہت سارے مطالب ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں میں اپنے ناقص علم اور بیان کے حساب سے، مگر پھر بھی ہم کچھ گلچین جس طرح ہوتا ہے ضرور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے زمانے میں بھی جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ اس چیز سے واقف ہوں اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، اس دن کی اہمیت کو سمجھیں. جی، اس دن کے حساب سے کچھ مطالب پھر ہم آتے ہیں اس کے اعمال کے حساب سے عرض کریں گے. عرفہ ایک حساب سے اگر دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے، یہ مادہ عرفہ سے عین، را اور فا سے نکلا ہوا ہے، جس کی معنی جو علماء اہل لغت بیان کرتے ہیں، کسی چیز میں دقت کے ساتھ اس کو سمجھنا، اس کی شناخت کرنا، اس کو محسوس کرنا، مختلف آپ تعابیر لے کے آ سکتے ہیں. یہ عرفہ کے حساب سے، عرفہ کے مادے سے. اب میدان عرفات کو جو جمع ہے عرفہ کی، میدان عرفہ بھی کہا جاتا ہے میدان، اور یہ آپ جانتے تمام مسلمین کے پاس، جس طرح اس سے پہلے ہم اگر عرض کریں، تمام مسلمین کے پاس ایک خاص دن اور ایک خاص جگہ ہے. بالکل دن کے اعتبار سے ایام اور مکان سب مخلوقات خدا ہے. خداوند متعال نے کسی جگہ کو اہمیت دی ہے، کسی دن کو اہمیت دی ہے، تو وہ مصلحتیں خود ہی جانتا ہے بہتر. ہم اپنے ناقص عقل یا جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں بیان کیا ہے اس سے کچھ سمجھ سکتے ہیں جو معصومین نے ہمیں سمجھایا ہے. یہ تمام العلہ نہیں ہوتی کہ ہر چیز اسی علت میں پوشیدہ ہو، نہیں، خدا کی کئی مصلحتیں ہیں جن میں سے کچھ معصوم علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہیں. تو عرفات کے حساب سے دیکھا جائے یا عرفہ کے حساب سے، اور آپ جانتے ہیں جنہیں بھی یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ وہ حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں، تو اس جگہ کی حج کے اعتبار سے یہ مناسک اور رکن حج کا، اور یہ فقہی اعتبار سے، فقہ جعفریہ کے حساب سے عرض کروں گا، کوئی جانتے بوجھتے یعنی جان بوجھ کے میدان عرفات میں جا کے قیام نہ کرے تو اس کا حج باطل ہو جاتا ہے. رکن حج ہے یہ. اس کے بعد آپ دیکھیں بعد میں وہ آتے ہیں دوسرے مناسک کی طرف. تو یہ ایک اہم رکن حج کا، اور اس میں خداوند متعال نے کئی نکات، کئی راز، کئی اسرار پوشیدہ رکھے ہیں. اور جب میدان عرفات کے حساب سے آپ دیکھیں، ایک رحمت خداوندی کے جس طرح گھیرے میں انسان آ جاتا ہے. احادیث ہمیں بتاتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں اعظم اہل عرفات جرمن من انصرف وهو يظن انه لن يغفر له، کہ عرفات میں سے سب سے بڑا
مجرم ہو کے وہی نکلتا ہے جس کو ہلکا سا بھی گمان ہو کہ اسے بخشا نہیں جائے. یعنی یہ گمان رکھ کے اگر میدان عرفہ سے کوئی نکلے، یوم عرفہ کے بعد نکلے کہ خدا نے شاید اسے بخشا ہے کہ نہیں، یہ عرفات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سب سے بڑا مجرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جرم ہے کہ انسان یعنی یہ سوچنا گناہ ہے کہ سوچے کہ میرے گناہ بخشے گئے ہیں کہ نہیں. اور اسی طرح میدان عرفات میں خود یوم عرفہ کے حساب سے مختلف تعابیر احادیث میں ملتی ہیں، کیونکہ جیسے وقت کی نزاکت کے حساب سے کئی پروگرام آپ کر رہے ہیں تو اس حساب سے عرض کر رہا ہوں. ایک دو احادیث عرض کروں گا. امام سجاد علیہ السلام دیکھتے ہیں، اور اس میں بھی اس کی کئی کنڈیشن ہے کہ یوم عرفہ اسی مقام پہ ایک فقیر لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا، میری مدد کر دو. تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا وائے ہو تمہارے اوپر، تو آج کے دن اس جگہ پہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لے رہا ہے. اور کہا کہ آج کا وہ دن ہے کہ خدا کی رحمت ماؤں کے شکموں میں ان کے بچوں تک پہنچتی ہے. اتنی رحمت وسیع ہے رب ذوالجلال کی کہ وہ ماؤں کے شکموں میں جو بچے ہوں گے وہ بھی اس رحمت خداوندی علیہ السلام کے متحمل ہو جائیں گے، انہیں یہ رحمت مل جاتی ہے. اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے یوم عرفہ کے لیے استغفار کا دن قرار دیا ہے، دعا کا دن قرار دیا ہے. اور عرفہ کے عجیب، یعنی انسان اگر وہاں پہ نہ بھی ہو پھر بھی اس کی وہ رحمتیں جو میدان عرفات میں اسے مل سکتی ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یا اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں بیٹھ کے وہی رحمات حاصل کر سکتا ہے اگر وہی یوم عرفہ والے اعمال خود انجام دے. اور آپ دیکھیں معصومین مفاد الجنان میں تفصیل کے ساتھ یہ اعمال ذکر ہوئے، مگر ان میں سے جو مہم ہے میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس یوم عرفہ کے دن غسل کرنا بڑی ایک باعث برکت اور باعث رحمت ہوتا ہے کہ آپ آمادگی دکھا رہے ہیں کہ میں بارگاہ ربوبی میں جا رہا ہوں، میں رب ذوالجلال کے اس فیض سے فیضیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اسی طرح 2 رکعت ذکر ہوئی ہے کہ کھلے آسمان کے تحت نیچے انسان آ کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اسی طرح مختلف کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھے یا عام صبح کی طرح ہی نماز پڑھ لے، اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. خدایا میں گناہگار ہوں، یا محسن قد اتاک المسیح جو ہم پڑھتے ہیں کہ احسان کرنے والے گناہگار آ چکا ہے، تیرے در تک آ چکا ہوں میں، اب تو قبول فرما کہ مجھ جیسے گناہگار کو میرے گناہوں کی بخشش فرما. جب یہ انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس طرح اور یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے خداوند متعال سے دعا کرتا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اسے وہی شرف، وہی برکت، وہی نعمت، وہی رحمت ملتی ہے جو اہل عرفات کو عرفات کے میدان میں ملتی ہے. کیونکہ اس نے خزانے میں کمی نہیں ہے، اور کیونکہ اس نے لنک ملا دی ہے. بے شک جس طرح ایک اس کو حدیث سے ملا ہے کہ الراضی بالفعل کداخل فیہم، کہ جب کسی فعل پہ کوئی راضی ہو جائے تو جیسے کہ اس میں شامل ہے. یہ عرفہ کے دن گرچہ حاجی نہیں ہے مگر ان اہل عرفہ کی دعا اور راز و نیاز کے ساتھ شامل ہونے کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. جزاک اللہ. امید ہے ہمارے تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے. قبلہ آپ نے عرفہ کا ذکر کیا، ابھی تو عرفہ کا دن گزرا ہے، آج عید کی شب ہے، تو وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ اعمال انجام دیے ہیں خالق رب العزت ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وہ لوگ جو انجام نہیں دیا، جن لوگوں نے قبلہ اعمال رہ گئے یا مصروفیات کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے جن کے رہ گئے، آیا وہ اس دن سے ہٹ کر بھی اعمال انجام دے سکتے ہیں؟ یہ عرفہ کے لیے مخصوص ہے اسی دن؟ جیسے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کل یوم ہوا فی شان، سورہ رحمان میں ہر دن کا ایک اپنا نور الہی ہے. اور خدا دنوں کا خالق ہے، خدا وقت کا خالق ہے، مکان کا خالق ہے. یہ خداوند متعال کی رحمت واسعہ میں نگاہ رہے. مگر یہ ضرور ہے کہ جو اعمال انسان یوم عرفہ جیسے غسل کا تھا، 2 رکعت نماز کا تھا، اب اس میں ایک اہم چیز ہے. یعنی یہ عرفہ ایک تو اس بنیاد پہ مکتب تشیع میں جانا جاتا ہے کہ اس دن حاجی جاتے ہیں ایک رکن عظیم حج کے انجام دینے کے لیے، وقوف فی العرفات کرتے ہیں، وہاں پہ رات گزارتے ہیں وہ.
مگر اسی یوم عرفہ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی جانا تھا۔ بالکل ایسا یہ امام حسین علیہ السلام کی جیسے آپ نے دعا تلاوت فرمائی کہ مولا حسین، اور اسی طرح صحیفہ سجادیہ میں مولا سجاد علیہ السلام کی یوم عرفہ کی دعا ہے۔ مولا حسین نے اپنی وہ ہجرت جو کربلا کی طرف تھی اس سے کچھ سال پہلے امام علیہ السلام اپنے اہل و عیال اصحاب کے ساتھ آئے، اور امام علیہ السلام نے میدان عرفہ میں اس تلاوت کی، اس دعا کی تلاوت فرمائی ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں ہمارے ناظرین کے لیے، یعنی یہ امام کی جو دعا ہے، جی یعنی امام کی یہ آخری حج سے جو عمرے میں تبدیل کیا اس سے پہلے کی ہے؟ جی جی بالکل پہلے کی، کیونکہ نہیں اس سال، کیونکہ امام علیہ السلام یوم ترویہ کی معنی ہے کہ پانی بھر کے آپ اٹھا کے کسی جگہ لے کے جائیں، بالکل وہ 8 ذی الحج ہوتا ہے، کیونکہ وقوف العرفات کے لیے پھر اس کے بعد مزدلفہ اور منی میں قیام کرنے کے لیے پانی کی حاجیوں کو ضرورت ہوتی تھی، تو یہ اراکین حج کو انجام، مناسک حج کو انجام دینے کے لیے 8 ذی الحج کو ہی زمزم سے پانی بھر کے وہاں پہ، اسے تبھی یوم الترویہ کہا جاتا ہے، پانی لے کے جانا، اس پانی لے کے جانے کا دن۔ تو امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج، آخری جو مولا کا مکے میں قیام تھا، 8 ذی الحج کو امام علیہ السلام ہجرت کر کے مکے سے کربلا کی طرف اور کوفے کی طرف ظاہراً وہ نکل گئے تھے۔ اس کے یہ جو دعا ہے یہ 9 ذی الحج کی ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ امید ہے ہمارے تمام ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا، اور آج جس طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ امام نے 8 ذی الحج کو مکہ ترک کر دیا تھا، تو امام، ہمارے بہت سارے ناظرین، میرے بندے حقیر سمیت بہت سارے ناظرین کے لیے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ ہم جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام نے عرفہ کے دن یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد کیا نام ہے یہ امام کے آخری حج کی دعا تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام نے یہ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے غالباً یہ دعا عرفہ کے میدان میں پڑھی ہے، اور آخری حج جو امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے یہ 8 ذی الحج کو امام نے ترک کر دیا تھا، عرفہ کے دن امام وہاں موجود نہیں تھے۔ تو بہت استفادہ کریں، امید ہے آپ لوگ بھی اس سے استفادہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے، اور یہی پیغامات ہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے ہم چاہتے ہیں ہمارے مومنین تک پہنچیں، ہم جانیں، کچھ نیا جانیں مذہب کے بارے میں، مکتب کے بارے میں۔ قبلہ، عرفہ کی اتنی اہمیت آپ نے بیان کی، اور یعنی انسان سوچے تو گناہ گار ہو جائے کہ مجھے بخشا گیا نہیں گیا۔ دعائے عرفہ، امام حسین کا ذکر چونکہ آپ نے کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا کلمات ہیں، مفاہیم ہیں، کچھ خاص نکات اگر ہمارے ناظرین کے بیان فرمائیں۔ آغا جان، جیسے آپ جانتے ہیں مکتب تشیع میں عرفہ کے لیے ایک خاص اہمیت ہے، اور عرفہ کے دن کو بندگی خدا کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی معرفت کا ایک دن جانا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور آپ نے خود شرکت کی ہوگی دعائے عرفہ کے ساتھ جو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ انشاء فرمائی تھی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اور یہ ایک پوائنٹ دیکھیں کہ جب بھی خداوند متعال نے کسی دن کو اہمیت دی ہے، اس دن کے لیے ہمیں مکتب اہل بیت علیہ السلام نے بتایا امام حسین کو یاد کرو، چاہے وہ عرفہ کا دن ہو، چاہے عید کا دن ہو، بے شک ایسا ہی کل جیسے آپ، تو اس حساب سے حکم ملتا ہے جیسے کہ استحباب موقت، یعنی ایک تاکید آ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو انجام دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت عرفہ اور دعائے عرفہ کو تلاوت کرنے کا آپ دیکھیں کہ اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام علیہ السلام خیمے سے باہر نکلیں، اور ایک رکت کے ساتھ امام علیہ السلام نے یہ دعا کی تلاوت کی ہے۔ اور یہ دعا کوئی، آپ جانتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں لکھی ہوئی ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، اس وقت بالبدیہہ امام حسین علیہ السلام خداوند متعال سے تکلم کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اور اس میں تھوڑا پھر سند کے حساب سے کہ اس دعا کے آخری حصے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یا رب پہ ختم ہو جاتا ہے، پھر سید ابن طاؤس نے ایک اور حصہ نقل کیا ہے، اس میں جو معاصرین سید شبیری زنجانی، آغا خوئی، دوسرے علماء فرماتے ہیں یہ حصہ امام علیہ السلام کی دعا کا نہیں۔ پھر اس پہ اعتراض ہے، ایک طویل گفتگو ہے، اس کے لیے ہم طویل بحث کر سکتے ہیں، مگر کیونکہ جیسے عرض کیا تھا خلاصتاً امام علیہ السلام اس دعا میں بندگی خداوند متعال کی کس طرح کرنی ہے،
اپنے معبود کو بلانا کس طرح ہے، اپنے معبود کے ساتھ تکلم کس طرح ہے کرنا ہے، سلیقہ سکھا، سلیقہ عبادت سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام انسان کی حالات کے ساتھ وہ عرفانی پہلو بیان کر رہے ہیں امام علیہ السلام۔ اور ایک لطیف جو جملہ ہے، عجیب جملہ ہے جو دل کو کھا جاتا ہے کہ حسین کی نظر میں توحید ہے کیا؟ مولا فرماتے عمیت عین لا تراک، اے خدا میں مجھ حسین کی، میرا مفہومی جملہ ہے، مجھ حسین کی نظر میں وہ شخص اندھا ہے جو اپنے رب کو نہیں دیکھتا، وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جس نے خدا کو نہیں دیکھا۔ یعنی حسین کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کوئی نعوذ باللہ میری تعبیر ہے چھپنے کی چیز نہیں، اسے آپ دل کی آنکھوں سے کر سکتے ہیں، وہ آشکار، جی بالکل، اس کی نعمات، وہ اپنی نعمات کے ذریعے سے، وہ اپنی مخلوقات کے ذریعے سے، وہ تجلی ہے خداوند متعال کی ہر جگہ۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کی بندگی ہے کہ جب اس کے ایک ایک مفہوم کو جب تک بیان نہ کیا جائے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا امام حسین علیہ السلام۔ اور تبھی دیکھیں یعنی حسین مولا نے عرفہ کی شان بڑھائی، اب مکتب اہل بیت علیہ السلام معصومین علیہ السلام نے یوم عرفہ پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو مستحب مؤکد قرار دیا ہے۔ کئی ہمارے پاس روایات ہیں کہ اس کی کوئی وجوہات کہ اتنا اس کو اہمیت زیادہ امام حسین کو یوم عرفہ میں نے جیسے عرض کیا کہ خدا نے جو بھی ایک خاص زمانہ رکھا ہے جس میں خدا نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو ترغیب دلائی ہے، عید کا ہو گیا، آپ جانتے ہیں عید سے کی رات ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، جمعے کا دن ہو گیا، شعبان 15 شعبان، یعنی جو زمان خاص ہے اس میں حکم یہ ملتا ہے کہ تم مکان خاص یعنی کربلا میں رہو اور تم زیارت امام حسین تاکہ تمہاری عقائد بھی درست رہیں، تمہاری بندگی خداوند متعال بھی درست رہے، یعنی ایک کنیکشن ہے۔ یہ جو سارے اعمال ہیں اس میں امام حسین علیہ السلام کا ایک دخل ہے اور امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے جو انسان کے دل میں رہے تو وہ انسان اللہ کی بہترین عبادت کر سکتا ہے، بندگی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی خدمت میں فقط ایک دو روایات عرض کرتا ہوں کہ جس میں امام علیہ السلام سے راوی کہتا ہے، عجیب یہ دو روایات بشیر دہان سے ہے، تو یہ زیارت کے حساب سے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی عرفہ کے دن اس کی اہمیت بشیر دہان کہتا ہے، پوری متن روایت ہے، وہ امام علیہ السلام کو، امام صادق علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ مولا میں اس دفعہ حج پہ نہ جا سکا، فَأُعَرِّفُ عِنْدَ قبر الحسین، میں نے یوم عرفہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس گزارا، تو امام علیہ السلام اس کو آفرین کہتے ہیں، احسنت، کہ بہترین کام کیا ہے بشیر۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر کوئی مومن امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس آتا ہے 3 حالتوں میں، عید کے علاوہ، عید کے دن اور آخر میں یوم عرفہ کے لیے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آتا ہے غیر یوم عید، عید کے علاوہ کسی بھی دن آ جائے، خداوند متعال اس کے لیے نبی کے ساتھ اور امام کے ساتھ جیسے اس نے 20 حج کیے ہوں یا اس نے 20 عمرے کیے ہوں، خدا اتنا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ یعنی عید کے علاوہ اگر کوئی شخص زیارت امام حسین کے پر جائے تو اب اسے یعنی ایک زیارت کے بدلے میں امام اور نبی کے ساتھ، اکیلا نہیں، امام اور نبی کے ساتھ 20 حج اور 20 عمروں کا ثواب ملتا ہے جو قبول شدہ ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ أَتَاهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، اور جو عید کے دن آئے، یعنی کتنا ایک خداوند متعال نے اس دن کو مبارک قرار دیا ہے، مگر یاد حسین میں رہو۔ اگر کوئی شخص عید کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آتا ہے، خداوند متعال اس دن 100 حج کا ثواب دیتا ہے، 100 عمرے جو اس نے نبی اور امام کے ساتھ کیے ہو، یعنی عید کے علاوہ 20، عید کے دن یہ رتبہ بڑھ جاتا ہے، امام کے ساتھ حج انجام دینے کا اور ثواب جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ جب اور اس نے نبی کے ساتھ یا امام عادل کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا اور جہاد میں حصہ لیا، یعنی یہ عید کے دن اگر کوئی زیارت پہ زیارت پہ، اور اس سے پہلے امام نے بتایا 20 حج۔ اب یہاں پہ راوی کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کو بتایا میں عرفہ کے دن گیا تھا، اب یہاں پہ کہتا ہے قال قلت لك كيف لي بمثل الموقف، میرا کیا ہوگا، میں جو یوم عرفہ کے دن میں تھا، عید کے دن نہیں تھا،
یوم عرفہ پہ اس کا آپ بتائیں. فنظر الیہ شبہ المغضب, امام علیہ السلام نے تھوڑے غصے کی حالت میں کہ تو کیا سمجھتا ہے عرفہ کوئی چھوٹا دن ہے, معمولی دن ہے. امام ثم قال علی یا بشیر, اس کے بعد مجھ سے فرمایا اے بشیر, ان المؤمن اذا اتا قبر الحسین, اگر کوئی مومن حسین مولا کی قبر پہ آئے زیارت کرنے کے لیے یوم عرفہ, عرفہ کے دن, واغتسل من الفرات, فرات سے وہ غسل کرے, ثم توجہ الیہ, پھر امام حسین کی طرف زیارت کرنے آئے, کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حجۃ بمناسکہا, خدا فرات سے لے کے جب تک زیارت حسین کے لیے نہ آئے, ایک ایک قدم کے بدلے میں اسے حج اور تمام مناسک کا ثواب عطا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں پہ زیارت کی 20 یا عید کے دن 100, یہاں پہ ہر قدم کے لیے حج کا ثواب ملے. سبحان اللہ. اب جتنے قدم چلے. اور اسی طرح دوسری روایت ملتی ہے, اور وہ بھی آپ کی خدمت میں, کہ یہ عرفہ کا دن امام حسین کے ساتھ کتنا ریلیٹڈ ہے, یعنی کتنا اس کا ربط ہے, کہ اس میں پھر بشیر دہان کہتا ہے, میں آپ کی خدمت میں ترجمہ کرتا جا رہا ہوں مفہومی. وہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا, اس وقت امام کربلا میں موجود تھے, وَهُوَ نَازِلٌ بِالْحِيرَةِ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الشِّيَعِ, امام کے پاس کچھ شیعہ بیٹھے تھے. فَأَقْبَلَ إِلَيَّ بِوَجْهِهِ, امام نے میری طرف اپنا رخ انور کیا اور فرمایا کہ اے بشیر, کیا آج اس سال تو نے حج انجام دیا ہے؟ تو قل تو جوئل تو فداک اللہ, کہنے لگا نہیں مولا, میں اس دفعہ حج پہ نہ جا سکا, یہ میرے حصے میں نہیں تھی. ولیکن عرفت بقبر الحسین, ہاں میں نے یوم عرفہ امام حسین علیہ السلام کے پاس گزاری. فقال یا بشیر واللہ ما فاتک شیء مما کان لاصحاب مکہ بمکہ, فرمایا خدا کی قسم, جو اہل عرفہ جو مکے میں موجود تھے, خدا نے جو رحمتیں ان کو عطا کی ہیں تجھے بھی وہی ملیں گی. سبحان اللہ, تجھے بھی خدا وہی وہ. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ قلت جعلت فداک فیہ عرفات فسر لی, کہتا ہے مولا وہاں پہ میدان عرفہ ہے, بالکل, یعنی وہ اس کے لیے جیسے ہضم نہیں ہو رہی تھی بات, کہ وہاں پہ میدان عرفہ ہے, یہاں پہ امام حسین علیہ السلام ہے, وہاں پہ جو حاجی ہوں گے خدا بند متعال ان کی طرف نظر کرم کرتا ہے, کس طرح یہ حل ہوگا, مجھے تھوڑا بیان کرے. تو اس کے بعد امام علیہ السلام وہی فرماتے ہیں کہ جو خدا بند متعال کے امر, یہ کیونکہ معصومین علیہ السلام کا امر بھی خدا کا امر ہے, جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے عرفہ کے دن کربلا میں آئے اور وہ غسل کرے فرات سے, اس کے بعد امام حسین کی قبر کی طرف آئے, عارفاً بحقی, امام کا حق جانتے ہوئے کہ امام ہیں کیا, معرفت رکھتے ہوئے. فَيُعْتِ اللَّهُ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا أَوْ يَضَعُهَا مِئَةَ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ, جو قدم اٹھائے گا, جو رکھے گا, ہر قدم کے بدلے میں اسے ایک 100 حج کا ثواب, 100 حج کا ثواب ہوگا. اور اسی طرح 100 عمرۃ مقبولہ, اسے 100 عمرے ایک قدم کے بدلے میں جو اٹھا رہا ہے, جو رکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جیسے اس نے نبی مرسل کے ساتھ 100 غزوات میں حصہ لیا ہو, یا اس نے اللہ کے رسول, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا, یہ اس کے. اور اس میں مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج سے کوئی 13 سال یا 15 سال پہلے دقیقاً ہم نے حسینیہ باقر شیرازی میں پشت باغ نادری وہاں پہ مجلس کی محبان زہرا کے حساب سے. اس کے بعد آپ جانتے آیت اللہ سید باقر شیرازی صاحب بہت ہی طلاب پاکستان ہندوستان کے ساتھ ایک رکھتے تھے, خدا رحمت فرمائے, دعا گو. ایک عجیب چیز ذہن میں آ رہی ہے. اس کے بعد ہم تبرک جو پاکستانی پکاتے تھے ان کی خدمت میں لے کے جاتے تھے, وہ کھاتے تھے, اور کافی ایجڈ تھے, آپ جانتے ہیں 80-90 کا اس وقت ان کی سن مبارک تھا. جیسے ہی ہم اندر گئے, اس کے شواہد بیٹھے دوستان جو شاہد تھے, قبلہ مرحوم طالب جوہری صاحب وہاں پہ لباس کے ساتھ, امام کے ساتھ وہاں پہ تشریف فرماتے. اور بعد میں بات ہوئی تو بتایا کہ آغا سید باقر شیرازی میرے استاد رہے نجف میں, میں ان کی ارادت میں آیا ہوا تھا. طالب جوہری صاحب کے استاد رہے آغا باقر شیرازی. تو ہم نے کہا ہم بھی مستفیض ہوتے ہیں, بیٹھے رہے. اس کے بعد آغا صاحب نے ایک فقہی مسئلہ بیان کیا, آغا باقر شیرازی نے.
آقا نے کہا کہ کربلا اور مکے کا افق شرعی طور پہ ایک ہی ہے. اچھا یعنی روزے کے حساب سے اگر مکے میں چاند نظر آ جائے تو کربلا میں بھی وہ ایک ہی ہوگا, اور اسی طرح کربلا میں ہو تو مکے میں بھی افق واحد ہے. تو آغا مجھے وہ لہجہ یاد ہے آغا طالب جوہری کا, فرمایا ملا کشتی ہے. اس کا دلیل کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مکے اور کربلا کا افق واحد ہے. تو آغا صاحب نے اسی عرفہ کے حساب سے ذہن میں آ گیا. آغا صاحب نے فرمایا وہ احادیث ہیں جو عرفہ کے دن ملتی ہیں کہ ینظر اللہ الی زوار الحسین ثم الی زوار بیتہ, کہ اللہ عرفہ کے دن سب سے پہلے حسین کے زائروں پر نگاہ رحمت کرتا ہے, اور ثم آپ جانتے ہیں عربی گرامر تراخی کے لیے, اس کے فوراً بعد اپنے گھر کے زائرین کی طرف نگاہ رحمت کرتا ہے. ایک تو اس میں حسین مولا کی زیارت کرنے والوں کا شرف ہے. کہا اس سے میں نے نکالا کہ یہ جو ثم آیا ہے اس سے یہ کہا یہ میرے اس کے بعد آقا طالب جوہری صاحب کا جواب جی انہوں نے کہا یہ پھر میں اس کے جیوگرافی کے حساب سے یعنی میں نے پھر دیکھا کہ اس کے موازین شریعہ تو وہی بات نکلی جو میں نے حدیث سے سمجھی تھی کہ کربلا اور مکے کا افق واحد ہے, کہ پہلے خدا عرفہ کے دن زوار حسین پہ نگاہ کرم کرتا ہے, اس کے فوراً بعد اپنے گھر کے ظاہرین کے لیے. تو یہ ایک ذہن میں آ گئی تھی ایک. تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت, اور آپ دیکھتے ہیں عید کے دن, عید کی رات, عرفہ کے دن, ہر وقت ایک استحباب. اور اس حساب سے ایک آخری اس میں نقطہ عرض کروں گا, اور اس کے بعد سدیر کی روایت ہے, عجیب روایت ہے, ہم سب کو عمل کرنی چاہیے, اور الحمدللہ تمام مومنین جو نماز پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. کہ امام علیہ السلام نے, اور یہ جیسے فرمایا سدیر کو, اے سدیر کیا تو ہر روز امام حسین کی زیارت کرتا ہے؟ کہا مولا میں کوفے کا رہنے والا ہوں اور میں کس طرح زیارت کر سکتا ہوں روز. کیا تیرے بس میں یہ بات نہیں کہ تو گھر کی چھت پہ چلا جا اور تیرا سر خالی ہو کسی سائے سے, اور اس کے بعد تکبیر کہنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فقط اتنا کہہ دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, تجھے حسین کے سامنے جیسے زیارت کر رہے اس کا ثواب ملے. تو یہ زیارت انسان کے اس وجود میں جیسے عرض کیا کہ یہ زیارت فقط ایک بعد عبادی نہیں رکھتی کہ ہم خداوند متعال کی عبادت کرتے ہیں امام حسین علیہ, بلکہ یہ بعد اعتقادی بھی رکھتی ہے. خداوند متعال کی توحید, نبی کی رسالت, ائمہ علیہ السلام کی امامت اس زیارت میں پوشیدہ ہے. ہم زیارت کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اسے امام معصوم جانتے ہیں جس کا اعلان رسول خدا نے کیا, جس کا حکم رب ذوالجلال نے عطا کیا. بے شک بہت شکریہ قبلہ, بہت عمدہ, اور واقعاً ہمارے تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے امام حسین کی شخصیت اور حج کے جو مناسک قبلہ نے بیان کیے, اور جو ان سے ربط امام حسین کا جوڑا, اور افق کربلا اور افق کعبہ جو قبلہ نے بیان کیا. آیت اللہ شیرازی صاحب, قبلہ باقر شیرازی صاحب غریق رحمت فرمائے, خدا طالب جوہری صاحب کا واقعہ, واقعاً دونوں شخصیات سرمایہ تھی مکتب کا, ایک پاکستان کا اور ایک ایران کا سرمایہ تھے. مجھے 4 مصرے یاد آ گئے قبلہ, کیونکہ آپ نے بیان کیا ہمارے دل خانہ کعبہ ایک مقدس جگہ, خالق خدا کا گھر ہے, بیت الہی ہے, اور مرقد امام حسین, دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا جو اعتقادی حوالے سے ایک دل ہے جو امام حسین کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے, وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے ہمیں خدا تک پہنچا ہے, ہم نے خدا کو پہچانا ہے کہ سر کٹا کر بھی وہ پائے گا بقا جانتا ہے. امام حسین کو جو اتنی اہمیت خدا نے دی, کیوں سر کٹا کر بھی وہ پائے گا بقا جانتا ہے, نوک نیزہ پہ جو آداب ثنا جانتا ہے. یعنی خدا کیا ہے وہ نوک نیزہ پر بھی چڑھ کر بتائیں گے, سر کٹا کر بھی وہ پائے گا بقا جانتا ہے, نوک نیزہ پہ جو آداب ثنا جانتا ہے. یوں تو پیشانی جھکاتا ہوں میں کعبے کو مگر, یوں تو پیشانی جھکاتا ہوں میں کعبے کو مگر, کربلا قبلہ دل ہے یہ خدا جانتا ہے, کربلا قبلہ دل ہے یہ خدا جانتا ہے. مجھے 2 مصرے قبلہ عارف, ہمارے پاکستان کے ایک بہترین بزرگ شاعر ہیں جناب عارف صاحب, افتخار عارف صاحب, تو ان کے 2 مصرے یاد آ گئے کہ منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں,
مینا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی. یہ قربانی قبلہ اس حوالے سے اگر تھوڑا سا, کیونکہ مینا کے حوالے سے اور اس قربانی کے حوالے سے, کل کا دن عید کا دن ہے, صبح کا سورج طلوع ہوگا اور قربانیوں کا آغاز ہوگا, اس کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی طرف کچھ بیانات فرمائیں. جی آقا جان, یہ دیکھیں یعنی پھر ہم اسی بات پہ آتے ہیں کہ ہر خاص دن جو خداوند متعال کی عبودیت کا دن ہے, جس دن خدا کی عبادت کرنے کو کثرت کے ساتھ انجام دینے کا حکم آتا ہے, اس دن امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا ہے. یعنی یہ کس وجہ سے, تاکہ ہم اس بات پہ یہ اعتراف کریں کہ ہمیں توحید, یہ مناسک حج, یہ عمرہ, یہ عید سب امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ملی ہے. ان کی بقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں. اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی, نہ کوئی عید ہوتی, نہ کوئی جمعہ ہوتا, نہ کوئی عرفہ ہوتا, نہ حج ہوتا, نہ عمرہ ہوتا. سب چیزوں کا تو انکار ہو. جی بالکل انکار ہو چکا تھا, اور کیا ہوتا یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام محمدی کا قیافہ جس طرح بگاڑنے کی کوشش کی گئی تھی اور اب تک کی جا رہی ہے, اس کو بقا حسین مولا علیہ السلام کی قربانی. تبھی یعنی جس طرح جس طرح کہا جائے احسان فراموش نہ بنے ہم. بالکل اب اسلام کے اوپر جن کے احسان ہیں انہیں یاد رکھیں. اور یہ کسی باعزت قوم کے لیے شائبہ نہیں ہوتا, ایک اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنے محسنین کو بھول جائیں, وہ انہیں یاد رکھیں. اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اتنی تاکید آئی ہے کہ جیسے کچھ کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کی اتنی زیارت کی تاکید, پھر تو حج پہ انسان نہ جائے. بھئی واجبات خداوند متعال ایک طرف, زیارت امام حسین. بحث جب ہو رہی ہے تو حج مستحبی کے ساتھ آپ مقایسہ کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کسی کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام افضل ہو جائے حج سے, حج مستحبی سے, اس میں اتنے سارے مناسک ہیں, منا ہے, عرفات ہے, مزدلفہ ہے, بیت اللہ ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس کے لیے میں کچھ مثالیں دینا چاہوں گا. ایک مثال کے طور پہ قرآنی سورہ ظاہراً جس طرح نوٹ کیا گیا تھا, سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک, یہ آیات ہمیں ایک قصے کی طرف بیان کرتی ہیں, مشیر ہیں, اشارہ کرتی ہیں. وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا. آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, العزم میں سے بھی ہیں, صاحب کتاب ہیں, صاحب شریعت ہیں, منجی ہیں بنی اسرائیل کے. اتنے ساری عناوین فضیلت ہیں ان کے پاس. مگر جب وہ مکتب حضرت خضر میں آتے ہیں تو طفل مکتب نظر آتے ہیں. یعنی ایسے حضرت موسیٰ کا مقام ہے, حضرت خضر انہیں اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہے. بار بار کہ چلے جاؤ, تم تحمل نہیں کر سکتے. اتنے بڑے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے. جی اتنے بڑے نبی. اب یہاں پہ اگر کوئی کہے حضرت خضر حضرت موسیٰ سے افضل تھے, کیا غلط کیا؟ نہیں بھئی, حضرت خضر نبی بھی نہیں, رسول بھی نہیں, العزم بھی نہیں, صاحب کتاب بھی نہیں, صاحب شریعت بھی نہیں, مگر قرآن نے اس کا مقام بیان کیا ہے. وہ علم کے اس درجے پہ ہے کہ جس پہ کسی کو حضرت موسیٰ جیسے نبی کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام ان سے افضل ہیں جو کہ مقامات حضرت موسیٰ کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں, مگر پھر بھی افضل, کیونکہ ان کے پاس علم لدنی ہے, ان کے پاس دولت علم ہے. تو یہ ایک چیز. دوسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور یہ آپ اس حساب سے جس طرح ملتا ہے کہ عجیب روایت ہے, روایت میں فضائل بھی ہیں, اور ہمارے سوال کے کہ کربلا کعبے سے افضل کیسے ہو جاتی ہے, زیارت حسین زیارت کعبہ سے, حج کعبہ سے افضل کیسے ہو جاتی ہے. ایک راوی آ کے کہتا ہے, عباد بن صہیب, وہ کہتا ہے میں نے امام صادق علیہ السلام سے فرمایا, اخبرنی عن ابی ذر, مولا مجھے ابو ذر کا مقام اور مرتبہ بتائیں. اہو افضل ام انتم اہل البیت, کیا ابو ذر افضل ہے یا آپ اہل بیت؟ ابو ذر کے لیے جیسے روایات ملتی ہے کہ اس جیسا شخص نہ آسمان نے اس سے سچا نہیں گزرا. یہی چیز اس کے ذہن میں تھی کہ ابو ذر زیادہ افضل ہے یا اہل بیت. تو اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ کم شہور سنہ, کہ کہا کہ مولا سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کہا مولا 12. کہا 12 میں سے حرام مہینے کون سے ہیں؟
کا 4 مہینے جس مہینے میں آپ ہم بیٹھے اس حساب سے ذی الحج ہو گیا، ذی القعدہ ہو گیا، محرم ہو گیا، کا یہ 4 محرم 4 جو مہینے یہ حرام مہینے کا، ہاں بالکل، کا یہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا رمضان زیادہ فضیلت والا ہے؟ ماہ رمضان کا بالکل ماہ رمضان زیادہ فضیلت والا ہے کا مولانا خداوند متعال پھر بھی اس فضیلت والے یعنی جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو، بالکل ایسا ہی اس ماہ رمضان کے لیے حرام مہینہ قرار نہ دیا کہ جس میں جنگ و جدال کرنا حرام ہو. یعنی ایک فضیلت ہے 4 مہینوں کو، فضیلت اپنی جگہ، مگر افضلیت کسے؟ ماہ رمضان کو. اسی وجہ سے فرماتے کہ ہم اہل بیت وہ ہیں، گرچہ سچے ہونے کی فضیلت حضرت ابی ذر کے پاس ہے مگر اس کا مقایسہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہماری نسبت سے سچا ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد جب دوسری روایات کی طرف چلتے ہیں تو یعنی یہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ پوری کائنات کو جو شرف ملتا ہے زمینی اعتبار سے وہ شرف کربلا کی وجہ سے ملتا ہے، کیونکہ کربلا تمام زمینوں کی افضلیت اور شرافت کی بقا ہے. کعبے کی کوئی فضیلت نہ رہتی اگر کربلا اور صاحب کربلا نہ ہوتا، مدینے کی کوئی فضیلت باقی نہ رہتی اگر کربلا اس کو دوام نہ دیتی، اس کو باقی. اور یہی روایات میں ملتا ہے کہ ایک روایات کے حساب سے آپ کی خدمت میں فقط ایک روایت عرض کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملتا ہے ہمیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دن مکے کی زمین نے فخر کیا کہ مجھ جیسی کوئی زمین نہیں ہے، کیونکہ میرے وجود پہ میرے دل پہ اللہ نے اپنا گھر بسایا، اللہ نے اپنا گھر بسایا ہے، اسی وجہ سے مجھ سے کوئی افضل نہیں. جب یہ بات بیان ہوئی تو اس کے بعد اور یہی وہی فطرس والا جملہ کہ مکے کی زمین نے کہا مم مثلی، میرے جیسا کون ہے. جب یہ بات آئی تو خداوند متعال کی طرف سے حکم آتا ہے اور خدا فرماتا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا، مکے کی زمین کے طرف اللہ نے یہ پیغام بھیجا کہ ان کفی وقری، کہ چپ ہو جا اور خود کو نیچے گرا دے. خدا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ما فضل ما فضلت بھی فیما آتیت بھی ارض کربلا، تیری اتنی فضیلت نہیں جتنی میں نے کربلا کی زمین کو دی ہے. اور اب عجیب تشبیہ ہے، فرماتے تمہاری فضیلت کربلا کی نسبت اس طرح ہے الا بمنزلت عبرت غرست فی البحر فحملت من ماء البحر، کہ ایک مچھر کا پر جب کسی دریا میں بھگو دیا جائے، جتنا پانی جتنی نمی اس مچھر کے پر پہ آ جائے یا ایک پر پہ آ جائے، اس کی فضیلت اس دریا سے جب نسبت دی جائے، تیری نسبت کربلا کے ساتھ اس طرح ہے. یعنی مکہ منورہ ہے، بالکل معلّہ نہیں ہے. اور منورہ بھی کس وجہ سے ہے؟ اسی کربلا کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے بعد میں کئی روایات ملتی ہیں اور جو حکم ملتا ہے. اور ہر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، کربلا بھی ولایت کی وجہ سے زندہ ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کا وجود ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مناسک اسلامی ہیں اسی وجہ سے ان کو بقا جو ملی ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر، ان کی قربانیوں کے ذریعے سے اس قربانی میں بھی یہ جان پڑی ہے. اور مگر یہ ہماری جس طرح کہیں کہ نمک ناشناسی ہے کہ جس نے اس قربانی حضرت ابراہیم کو زندہ رکھا اس کی قربانی کے اوپر ہم اعتراض کرتے ہیں، اس کی شبیہوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس کی طرف جانے کے پر اعتراض ہوتا ہے کہ کربلا اتنا کیوں جاتے ہیں. ہم احسان فراموش قوم نہیں، ہم تو اگر سب کچھ لٹا دیں تو بھی کم ہے. بالکل. اور یہ ہر انسان کے لیے جس کے اندر تھوڑی سی غیرت، تھوڑا سا عقل ہوگا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ تمام عالم اسلام میں اور حتیٰ غیر اسلام میں جس ماؤں بہنوں کی عزت جو اب تک محفوظ ہے، ان کی قدر جو ماں باپ کی آنکھوں میں ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے ذریعے سے. اور اس قربانی حسین علیہ السلام نے ہر مناسک اسلامی کو باقی رکھا ہے، تبھی ہر مناسک اسلامی سے بڑھ کر اس کی شرافت اور عزت معصومین علیہ السلام نے بیان کی. بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ قبلہ. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے. بس اختتام پروگرام میں چاہوں گا کچھ دعائیہ کلمات، چونکہ عید کا دن ہے، صبح یوم عرفہ کا دن گزرا ہے، کچھ دعائیہ کلمات اگر ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
یہی دعا کرتے ہیں اولاً جو بہت ہی یعنی مومنین نے ہم تک پہنچائی ہے کہ سب سے پہلے جو راہ ہے کربلا کا رستہ ہے، مکے کا مدینے کا رستہ ہے، امام رضا کی زیارت کے لیے جو ترس رہے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، ان کو مالک انشاءاللہ جلد از جلد اس زیارت سے مستفیض فرمائے۔ جو مشکلات جی بالکل جو دیکھ رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، خداوند متعال ان سب کی حاجات کو خصوصاً یہ زیارت کی حاجت کو پوری فرمائے۔ اور جو مائیں اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں، کئی مومنین اور مومنات نے بند حقیر کو کہا ہے جو اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے اور ان کے لیے دوسرے مسائل کی وجہ سے مشکلات میں ہیں، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے صدقے اور آج کے دن کے صدقے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے صدقے ان سب کی وہ مشکلات دور ہو جائیں۔ اور جو مومنین اپنی مالی حساب سے مشکلات میں گرفتار ہیں، امام حسین علیہ السلام کے طفیل خداوند متعال انہیں اپنے غیبی خزانوں سے رزق کثیر اور وسیع اور بابرکت عطا فرمائے۔ جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، خداوند متعال انہیں نرینہ اور باادب اولاد عطا فرمائے۔ خدا نے جنہیں دی ہے ان تمام وباؤں سے اور تمام خطرات سے، زمینی اور آسمانی آفات سے انہیں محفوظ رکھے، اور والدین کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کو اپنے والدین کی اچھی اور بہترین طریقے سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے گناہ ہیں، ہمارے اجداد کے گناہ، خداوند متعال اس دن کے صدقے میں ان کے گناہوں سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد، بحق امام رضا علیہ السلام، ہمیں معرفت محمد و آل محمد عطا فرمائے، اس معرفت کو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق امام زمانہ اور بحق امام حسین وارث خون حسین، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلدی ظہور ہو، اور ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے شمار فرمائے، ان کے قدموں میں ہمیں شہادت نصیب فرمائے، ان کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بحق امام رضا علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ بہت شکریہ قبلہ، شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، بہت استفادہ کیا، اور انتہائی معذرت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، ہماری باتیں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو پھر انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آپ سے استفادہ کریں گے، اور ہمارے تمام ناظرین فیضیاب ہوں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بس جب مولا کی بارگاہ میں آئیں، ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ جاتے جاتے بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے امام کا ایک فرمان جو آج کے پروگرام کا ہدیہ سمجھ لیجئے، پیغام سمجھ لیجئے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من کانا منا ولم یطع اللہ فلیس منا۔ ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہم میں سے ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ولم یطع اللہ، لیکن مطیع خدا نہیں ہے، خدا کا اطاعت گزار نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں لیکن خدا کے مطیع نہیں ہیں، خدا کی بندگی کا سلیقہ نہیں جانتے، خدا کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شمس جعفری اور حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء